مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. منزل تلاش کر اے نوجوان، منزل تلاش کر، منزل تلاش کر، تلاش. جس طرح سے آپ نے فوکس کیا اور بتایا کہ 1906 کے اندر ایک جماعت بنتی ہے جس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ ہے اور وہ مسلمانوں ہی اس کے بانی ہیں، لیکن تاریخ کے اور آپ کے اندر ایک بات اور بھی درج ہے، اور وہ یہ کہ کچھ علماء تھے، کچھ مذہبی شخصیات ایسی تھیں، کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس چیز کی حمایت نہیں کی تھی. آپ کے اس ایجنڈے سے وہ اتفاق نہیں کرتے تھے، آپ کے اس تحریک کو جنم نہیں دینا چاہتے تھے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ مسلمان جس حالت میں ہے اس کے اندر بھی وہ اپنا اتحاد اور اپنی مضبوطی بنائیں اور دنیا کے اندر پھلیں پھولیں. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی بات ٹھیک ہے بالکل. ایسے علماء یقینی طور پر موجود تھے، ایسی جماعتیں موجود تھیں، اور وہ یہ مانگ کرتے تھے کہ ہندوستان کو اس کی اصل شکل میں باقی رہنا چاہیے. اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے. تو لیکن اصل میں جو ہے نا، دیکھنا ہوگا آپ کو کہ اس مانگ کا اور اس مطالبے کا کیا مطلب تھا. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ 800 سال مسلمانوں نے اس خطہ زمین پر حکومت کی ہے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ اسی طرح سے باقی رہے گا اور ہندوستان اپنی اصل شکل میں باقی رہے گا تو مسلمان پورے ہندوستان پر حکمران ہوں گے. وہ یہ کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں یا دیگر کوئی اور اس طرح کا معاملہ. اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں تھی. وہ جتنے بھی لوگ تھے، ہم ان کی نیتوں پر بھی شبہ نہیں کرتے. وہ یقینی طور پر اللہ کے دین کے ساتھ جو ہے مخلص سے اور اخلاص کی بنیاد پر اپنا یہ مطالبہ انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ بٹے نہیں بڑے صغیر کے، اور ایک ہی جگہ پر ان کی قوت جو ہے وہ مجتمع رہے، اور اسی کی بنیاد پر وہ اس پورے ہندوستان پر غلبہ حاصل کریں. لیکن ایک بات اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے. آپ نے کہا کہ پاکستان، تو پاکستان کو بنانے والا کون ہے؟ اس پر جب بحث ہے تو میں تو اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل میں اس ملک کی بنیاد اللہ رب العزت نے رکھوائی. اب کس کو استعمال کیا، کس نے کام کیا، کس نے قربانی دی، یہ ایک بالکل علیحدہ مسئلہ ہے. تو یہ ایک چیز. اور اس کے بعد اگر آپ آگے جا کر دیکھیں گے تو اس وقت کا جو ہندوستان ہے اس میں تقریباً 80% ہندو ہیں. 80% ہندو کا مطلب یہ کہ 1 ارب 30 کروڑ کی آبادی میں اگر آپ دیکھیں گے تو قریباً 1 ارب کے قریب ہندو موجود ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کوئی 20 کروڑ کہتا ہے، کوئی 25 کروڑ کہتا ہے. تو اتنی تعداد بھی اگر مان لی جائے اور بنگلہ دیش اور ہمارا جو ملک ہے اس کو شامل کر لیا جائے تو 55-60 کروڑ آبادی بنتی ہے مسلمانوں کی متحدہ ہندوستان میں. یعنی جو پچھلا ہندوستان تھا جس کو توڑ دیا گیا 1947 میں 2 ملک بنے اور 2 سے پھر وہ 3 ہو گئے. تو اگر ان کی کل آبادی اور اس میں اس وقت کے مسلمانوں کی تعداد کو دیکھا جائے تو آپ کو ہندو غالب دکھائی دے گا. تو دنیا میں جو اس وقت جمہوری طریقہ رائج ہے، اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو اس کے مطابق یہ بات ثابت ہوگی کہ ہندو ہر صورت میں غالب رہے گا. اور اس غلبے کے ساتھ ممکن نہیں ہے کہ وہ جو کچھ ہمارے وہ علماء، ہمارے زعماء وہ سوچتے تھے کہ ہندوستان میں حاصل کر لیا جائے گا، وہ دور جو پچھلا تھا جنگوں کا اور ساری چیزوں کا اور وہ علاقے فتح کرنے کا، اور اس کے بعد آج آپ کو دنیا میں وہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی. آج دنیا میں کام کرنے کا طریقہ بالکل مختلف ہو چکا ہے. تو اس کیفیت میں یہ سمجھ لیں کہ اگر متحدہ ہندوستان باقی رہتا تو یہ ایک ایسا ملک ہوتا کہ جس پر ہندو اکثریت کا غلبہ ہوتا. یعنی دنیا میں آج بات اکثریت کی جاتی ہے کہ جہاں اکثریت ہے اس پر قانون بنتے ہیں، اس پر فیصلے ہوتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال آج BJP کی حکومت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مختلف ہندوستان کی ریاستوں میں قائم ہے. میں آپ کو UP کی مثال دوں گا، سب سے بڑھ کر اتر پردیش کی. اتر پردیش کی کل آبادی 20 کروڑ ہے اور اس 20 کروڑ کی آبادی میں تقریباً 6 کروڑ مسلمان ہیں. یعنی کہا یہ جاتا ہے 30% مسلمان ہیں. لیکن ہندو چونکہ وہاں پر غالب ہے، وہاں پر بننے والے جو قوانین ہیں ان کو دیکھ لیجئے، یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت کو دیکھ لیجئے، جو کچھ وہاں پر کیا جا رہا ہے. بابری مسجد کی مثال آپ کے سامنے ہے، دیگر اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح قوانین بنا کے پچھلے دنوں شہریت کا ایک بل لایا گیا اور مسلمانوں کو مجبور کیا گیا اس بات پر کہ وہ صدیوں سے جس علاقے میں مقصد رہائش پذیر ہیں وہاں پر رہنے کے باوجود اپنی شہریت کو ثابت کریں. یعنی ہندوستان کی شہریت کو ثابت کریں گے، ثابت کریں کہ وہ یہاں کے قانونی شہری ہیں. تو یہ جو سچویشن ہے آج کے ہندوستان کی، اس نے بھی ثابت کیا کہ اس وقت وہ جو ہمارے علماء اور زعماء تھے وہ غلطی پر تھے، غلط فہمی کا شکار تھے باوجود اخلاص کے. اور یہ جو پاکستان کا مطالبہ کیا گیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے، تو وہ مطالبہ بالکل ٹھیک تھا. آج حالات نے اس بات کو ثابت کر دیا. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. منزل تلاش کر
نوجوان منزل تلاش کر منزل تلاش کر تلاش کر